ارے مولانا ہی پی رہے تھے تو ہم کیا ہے یار؟ تو یہ تینوں ابو جہل، اخنس ابن شریح، ابو سفیان، یہ اپنی قوم کے مولانا تھے جو پورے دن جلسے میں محمد عربی کے خلاف اور قرآن کے خلاف باتیں کرتے تھے۔ اگر مکہ والوں نے دیکھ لیا ہوتا کہ ہمارا مولانا قرآن کریم سنتا ہے تو بتاؤ کتنا منٹ لگتا مسلمانوں نے۔ تو تینوں نے کہا کہ بھائی قسم کھا لے آج کے بعد نہیں جائے گا، آج کے بعد۔ اب قسم وسم کھا کے تینوں چلے گئے اپنے اپنے گھر میں۔ جب آدھی رات ہو گئی نا، آدھی رات، تو تینوں کو خیال آیا، کیا معلوم؟ ارے آج تو قسم کھا لیا ہے، وہ دونوں تو جائے گا نہیں، چل اکیلا چل، تو اکیلا نکل جا، دونوں تو جائے گا نہیں، قسم کھا لیا ہے۔ اور یہ بات تینوں کو خیال میں آیا، یہ سمجھ رہا وہ دونوں نہیں جائے گا تو چل، اور یہ سمجھ رہا وہ دونوں نہیں جائے گا تو چل۔ نتیجہ یہ ہے کہ تینوں گئے، رات کو قرآن سنا، سو گئے، صبح اٹھ کے پھر تینوں کیوں محتاط ہو گئے؟ کہ ارے رات قسم کھایا تھا، پھر کیوں آیا؟ تو نہیں کھایا تھا، تو بھی تو کھایا تھا نا سردار جی، تم کیوں گئے؟ کہا یار کیا کروں، جیسے ہی آنکھ بند کرتے ہیں محمد کی آواز کان کو ٹھوکر مارتی ہے، بے چین ہو کر چلا آتا ہوں۔ کہا یہ عادت تو ہماری ہے، ایک کام کرو، تینوں ہاتھ میں چلو، بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے قسم کھائیں گے۔ وہ قسم اس زمانے کی سب سے بڑی قسم ہوتی ہے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ مکے کے مشرک لوگ جب کسی بات پر بڑی قسم کھانا چاہتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ وہ خانہ کعبہ کو پکڑ کے قسم کھاتے تھے۔ جیسے آج ہمارے زمانے میں سب سے بڑی قسم کیا ہے؟ تو ہی مر جا۔ کیا قسم؟ میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، اب بیوی کہہ رہی ہے شوہر کو کہ قسم کھا کر کے بتاؤ یہ ہم نے نہیں کیا، تو شوہر کیا کہتا ہے؟ تو ہی مر جا، ہم نے یہ کام نہیں کیا۔ اب بیوی خوش، اوہو بہت بھاری قسم کھایا ہے، بیوقوف تجھے مان رہا ہے وہ، کاہے کی قسم سے؟ بیوی کہے گی شوہر کو آپ ہی مر جائیے کہ ہم نے ایسا کرے، پاگل یہ قسم ہے ہی نہیں۔ علماء کہتے ہیں یہ قسم ہی نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی قسم ہوتی ہی نہیں۔ قرآن کی قسم یہ بھی نہیں، باپ کی قسم یہ بھی نہیں، جان کی قسم یہ بھی، یہ قسم ہوگا ہی نہیں۔ اللہ کی قسم، ایمان والوں کے لیے فقط اللہ کی قسم، دوسری کوئی قسم نہیں۔ تو اس زمانے میں سب سے بڑی قسم جو ہوتی تھی وہ کیا ہوتی تھی؟ خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر قسم کھانا، یہ سب سے بڑی قسم ہوا کرتی تھی۔ تینوں گئے اور جانے کے بعد تینوں نے خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑا، قسم کھا گیا آج کے بعد نہیں جائیں گے۔ قسم کھا کر تینوں اپنے اپنے گھر چلے گئے، اور جب اپنے بستر پر گئے تو ابو جہل خوشی میں جھوم کے اٹھا، کہا کہ آج تو بہت تگڑی قسم کھایا ہے، دونوں نہیں جائے گا، تو اکیلا چل۔ ابو لہب کو بھی یہی خیال آیا، ابو سفیان کو بھی یہی خیال آیا۔ پھر گئے، پھر قرآن سنا، ملاقات ہوئی، کہا رے بابا اب کون سی قسم کھایا ہے؟ پورے مکے کو مسلمان بنا کے چھوڑے گا، مجھے سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو ابو جہل نے کہا ابو سفیان یہاں ایک سچی بات بتا، ہم تینوں کے علاوہ یہاں پر کوئی نہیں کہ تو قرآن سننے کے لیے جاتا کیوں؟ یہ کس نے پوچھا معلوم؟ ابو جہل نے پوچھا ہے ابو سفیان۔ اللہ اکبر و کبیرہ مسلمانوں، ابو سفیان جو اس وقت مومن نہیں ہے، جواب سنو۔ حضرت ابو سفیان کہنے لگے ابو جہل میں کیا بتاؤں، جس دن سے یہ قرآن میں نے سنا میرا دل کہتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے۔ کسی انسان کے کلام میں یہ برکت نہیں ہو سکتی، کسی جادوگر کے کلام میں یہ سکون نہیں مل سکتا۔
ابو لہب پھر اخنس ابن شریح سے پوچھا گیا تیری کیا رائے ہے؟ اخنس ابن شریح کہنے لگے مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ اگر قوم کا ڈر نہ ہوتا تو سب سے پہلے محمد پر ایمان میں لاتا۔ ابو جہل نے کہا کہ اگر میری ناک کٹنے کی بات نہ ہوتی تو میرا تو اپنا ہے، میں سب سے پہلے کلمہ پڑھ لیتا اور قرآن کریم کی صداقت پر ایمان۔ یہ ہے اللہ کا کلام اور یہ ہے قرآن کا اعجاز کہ جو نہ مانے قرآن کو وہ بھی ماننے میں مجبور ہے، اور جو قرآن کا دشمن ہے اللہ کا قرآن مجھے بھی سکون پہنچاتا ہے۔ آج رشتہ اتنا کمزور ہو گیا قرآن سے ہمارا، اتنا کمزور ہو گیا۔ اللہ خیر کا معاملہ فرمائے۔ لوگوں اگر یہ رشتہ کلام مقدس سے مضبوط نہیں کرو گے تو یاد رکھو رب کی عدالت میں چہرہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے، اس لیے کہ یہ قرآن تمہاری میت میں قرآن خوانی کے لیے نہیں آیا ہے، یہ قرآن تعویذ بنانے کے لیے نہیں آیا ہے، یہ قرآن قبر پہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ یہ قرآن پوری زندگی تلاوت کے لیے ہے۔ نہیں باپ مر گیا تو 40 دن کے بعد مدرسے کے 4 بچے کو بلا لو، 5 کلو کی بریانی کھلا دو تو قرآن کا حق ادا ہو۔ گویا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ قرآن خوانی کے لیے آیا ہے۔ بیمار پڑ گئے تو تعویذ بنا کے ڈال دو، باپ مر گیا قرآن خوانی کرا لو، شب برات آ گیا تو گھر مکان میں خیر و برکت کے لیے پڑھوا لو۔ قرآن کسی کام کے لیے آیا ہے؟ بتاؤ۔ محترم بزرگوں دوستوں باتیں بہت ساری ہیں، مگر موسم اور وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، اس لیے میں آپ حضرات کی اجازت سے اپنی باتوں کو یہی ختم کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ انشاءاللہ پھر پرسوں یہیں آنا ہے، اڑیسہ نہیں آنا ہے، 12 تاریخ کو یہیں کہیں آس پاس کے گاؤں کا نام تو پتہ نہیں ہے۔ اب دیکھیے اسٹیج بھی ہمارا کیسے خالی ہو گیا، دیکھیے آپ دیکھا نا آپ نے، بنگلور سے مہمان کو بلا کر اسٹیج پہ اکیلا چھوڑ کر سارے لوگ غائب ہو گئے۔ یہی حشر ہوتا ہے آخری میں تقریر کرنے والا مولوی کو، اگر زلزلہ ولزلہ آئے تو بیچارہ اکیلا کہیے اپنے حساب سے کہنے کی میں نے کوشش کی، امید یہ ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں ضرور آئی۔ میری ماں اب یہاں پہ کوئی ہے بھی نہیں کہ ان سے رائے مشورہ بھی لیا جائے، کچھ بات بھی پوچھا جائے، دیکھ رہے ہیں سب تھک گئے بیچارے، جلسے کی تیاری ہے، بہت کچھ باتیں کرنے کا دل کر رہا تھا آپ سے، لیکن وقت کی وجہ سے صبح میں سفر بھی ہے اور پھر مجھے وہاں جانا بھی ہے، کل بھی پروگرام ہے۔ سیکھنے کی کوشش کریں گے، جب تک پڑھنا نہیں آتا بیٹی کو کہیں گے الحمدللہ مسلمان کی بیٹیاں کم سے کم قرآن کو ضرور پڑھتے ہیں۔ مسلمان اتنی بات تو ضرور ہے کہ کچھ چاہے جاہل ہو لیکن بیٹی کو قرآن ضرور پڑھواتا ہے۔ تو بیٹی کو کہو کہ بیٹی ذرا 2 رکوع قرآن پڑھ کر سنا دے، میں دکان جا رہا ہوں، اللہ کا قرآن سن کر کے دکان جائیں گے، سنا دے۔ ہمارے میزبان لوگ کدھر ہے؟ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہر کام سے پہلے زیادہ کچھ نہیں کرنا، صرف اتنا کہنا ہے کہ تھوڑا قرآن سنا دو، میں جانا چاہ رہا ہوں، سفر میں جا رہا ہوں، دکان جا رہا ہوں، مکان جا رہا ہوں، کھیت جا رہا ہوں، کھلیان جا رہا ہوں، جو ہے گھر میں بیوی ہے، بیٹی ہے، بہو ہے، جو ہے بس اتنا کہو کہ ہم کو قرآن سنا۔ بس حضرت مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی ایک بہت بڑے اللہ والے ہوئے تھے، بہت بڑے، ان کا ایک مرید تھا جن کی نوکری تھی پوسٹ مین، کس کی نوکری ہوتی؟ لیکن تھا اللہ والے سے مرید، اللہ والے کا دوست،
بس سمجھ میں آ رہی؟ اور جب کوئی اللہ والے کے پیچھے پڑ جائے گا، اللہ والے کا دوست بن جائے گا، اللہ والوں کی صحبت میں رہے گا، تو بتاؤ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، گلاب کی صحبت میں رہنے والے کو کھانے کی بدبو لگے گی یا گلاب کی خوشبو آئے گی؟ گلاب کی خوشبو آئے گی۔ اور اگر ان کے ساتھ رہو گے جو نالا وغیرہ صاف کرتے ہیں تو کیا آئے گی خوشبو؟ گندگی کیا آئے گی؟ سیدھی بات ہے۔ تو اللہ والوں کی صحبت میں رہنے کی کوشش کیا کرو، کم سے کم ہفتے میں ایک دن، 1 گھنٹے کے لیے۔ اور الحمدللہ اڑیسہ میں تو اتنے بڑے بڑے علماء ہیں، مولانا فاروق صاحب ہیں، مولانا سفیان صاحب بھی گئے، اللہ ان کی عمر میں برکت۔ ایسے لوگوں کی مجلس میں جا کر ہفتے میں 1 دن جا کر 1 گھنٹہ بیٹھا کرو، ہے نا؟ دل نہیں کرے گا بیٹھنے کا، مگر زبردستی جا کر کے بیٹھو، آدھا گھنٹہ ٹائم نکال کر مدرسے میں آ جاؤ، ہے نا؟ 50 100 200 بچے ہیں تو 4-5 پیکٹ بسکٹ کا لے لو، بیٹھ جاؤ آ کر کے چاروں طرف سے بچوں کو بیٹھا کر۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں، کیڑا بابا جو خوشی تم کو اس وقت ملے گی نہ اس سے پہلے ملی ہوگی نہ اس کے بعد ملی ہوگی۔ اتنی خوشی ملتی ہے ان قرآن کے طالب علموں کے پاس بیٹھ کر تھوڑی بات کرتے ہیں، اللہ کی رحمت برستی ہے۔ تو مدرسے آ جائے تو مدرسے کے محتمم صاحب سے تھوڑی دیر مل دو، یعنی رشتہ قائم رکھو، مضبوط رکھو، اللہ والوں سے، نیک لوگوں سے، علماء سے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ رکھو گے نا انشاءاللہ؟ کبھی بسکٹ لے کر آ گئے 2-4 پیکٹ، بچوں کے ساتھ ایک خود بھی کھا لیے، بچوں کو بھی بانٹ دیے۔ کبھی بچوں کو لے کر بیٹھ گئے ہوٹل سے 20-25 سب مل کر کے پیے۔ محلے کے مدرسے میں جو بچے ہیں وہ میرے ہی تو ہیں، ہم خوش نصیب ہیں جو اللہ نے ہمارے پاس بھیجا ہے۔ ہماری زمین کو اللہ نے قبول کیا ان بچوں کے لیے، وہ سارے بچے بھیجے۔ یہ مت کہا کرو 2 ہے نہیں، 100 بچے ہیں مدرسے میں، کہو ہمارے پاس 100 بچے ہیں۔ پھر اپنے گھر کے اندر کبھی کبھی طالب علموں کو بلا کر کے لے جایا کرو، جب کوئی اچھی چیز بنے 1 طالب علم 2 طالب علم کو پکڑ کے لے جاؤ، آؤ بیٹا ذرا میرے گھر میں چل کر کے تھوڑا میٹھا کھا لے، تھوڑی بریانی کھا لے۔ تم نہیں جانتے ہو کہ اس کی روح جو دعا دے گی تمہاری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت میں تمہارا۔ یہ چھوٹے چھوٹے کاموں سے اللہ جنت دے دیتا ہے۔ ساری رات جاگنا، تہجد پڑھنا، مجاہدہ کرنا، تسبیح، ذکر و اذکار، یہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن ہم جیسے نکمے اور ناکارے لوگ اگر جنت چاہتے ہیں تو یہ چھوٹا چھوٹا کام کر کے جنت مل سکتے ہیں۔ کرو گے نا انشاءاللہ؟ مدرسہ ہے، کسی بچے کے بدن میں پرانا کپڑا دیکھا، پھٹا پرانا پہنے ہوگا، اور پوسٹ مین کا کام کرتا تھا۔ ایک مرتبہ پوسٹ آفس جا رہے تھے کہ راستے میں دیکھا کہ ایک میت رکھی ہے اور اس کے پاس 2 نوجوان بیٹھا ہوا ہے، جیسے کسی کا انتظار کر رہا۔ انہوں نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، کس کی میت ہے اور یہ کیوں یہاں رکھی ہے؟ کہا کہ ہم لوگوں کو جنازہ پڑھانا نہیں آتا، ہم روڈ کے کنارے لے کر اس لیے بیٹھے ہیں کہ کوئی اللہ والا آئے اور ہمارے نماز جنازہ کو پڑھائے تاکہ ہم اس کے بعد ان کو دفن کر دیں۔ کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو، کتنے لوگوں کو جنازہ پڑھانے آتا ہے؟ بس کہانی ختم۔ اب تم بتاؤ کہ اگر یہ مدرسے بند ہو جائیں تو 10-15-20 سال کے بعد ہم لوگ بھی جنازہ لے کر بیٹھے رہیں گے، انتظار میں کوئی آئے تو پڑھائے۔ تو یہ تو مدرسوں کا صدقہ ہے میرے بھائی، جو تمہارے 10-12 ہزار روپیہ تنخواہ دے کر تمہارے بچوں کو اس لائق بناتے ہیں کہ وہ تمہارا امام بن سکے اور تمہارا جنازہ پڑھا سکے۔ ورنہ یہ مدرسے بند ہو جائیں جو چاہ رہی ہے حکومتیں، تو خدا کی قسم 10-15 سال کے بعد نہ نکاح پڑھانے والا قاضی ملے گا، نہ مسجد میں اذان دینے والا مؤذن ملے گا، نہ امام ملے گا، نہ باپ کا جنازہ پڑھانے والا کوئی مولوی ملے گا۔ اس لیے کہ یہ سب اسکول کالج میں تو سکھایا نہیں جاتا، اس لیے بھی
اپنے مدرسوں کی حفاظت کرنا ضروری ہے ہمارے لیے۔ بہرحال مرید صاحب نے نماز جنازہ پڑھایا اور جنازہ پڑھانے کے بعد دونوں جوان نے کہا کہ صاحب اللہ والے ہم کو میت دفن کرنے نہیں آتا، ذرا آپ قبر میں بھی رکھ دیتے تو مہربانی۔ اللہ کا ولی گیا، قبر میں رکھا، مٹی برابر کیا، اپنی ڈیوٹی کو نکلا۔ جب ڈیوٹی پر گئے اور انٹری گیٹ پر جب آدھار کارڈ مانگا، آئی ڈی مانگا انٹری کرنے کے لیے، جب جیب میں حضرت نے ہاتھ ڈالا تو دیکھا وہ تو ہے ہی نہیں۔ اب پریشان نوکری کی بات ہے، جب تک کہ آئی ڈی دکھائیں گے نہیں اندر ان کرنے دے گا نہیں۔ حضرت نے دماغ پہ زور دیا، یاد آیا کہ وہ جو ہم نے قبر میں جھک کر کے مٹی ڈالا ہے نا، تو شاید یہ اسی میں گر گیا ہو، وہاں سے واپس آیا۔ تب تک قبر برابر کر کے یہ دونوں نوجوان جا رہا۔ حضرت نے آواز لگائی، کہا کہ جوانوں میری ایک بہت بڑی پریشانی ہے، ایسا لگتا ہے کہ میری آئی ڈی قبر میں گر گئی ہے، اگر تم اجازت دو تو ہم مٹی ہٹا کر کے تلاش کر لیں۔ یہاں پہ رک کر مجھے آپ یہ بتاؤ کہ میت کو دفن کیے ہوئے کا نیک ولی کا یار جب قبر کی مٹی ہٹانے لگا، ابھی اوپر کی مٹی ہٹائی ہے، جو منظر دیکھا اللہ والے کے آنکھ سے آنسو گر گئے۔ پوری قبر میں تازہ تازہ گلاب کا پھول بکھرا ہوا ہے۔ لوگوں اندازہ لگاؤ، ابھی فرشتہ قبر کا آیا نہیں، ابھی 40 قدم لوگ گئے بھی نہیں، سال نہیں گزرا، مہینہ نہیں گزرا، مدت نہیں گزرا، وہ منٹوں کی سیکنڈوں کی بات ہے، جب مٹی ہٹائی پورے قبر میں تازہ تازہ گلاب کا پتی بکھرا ہے، اور اللہ والے کی آئی ڈی پھول کے اوپر رکھی ہے۔ اللہ والا کہنے لگا بات ضرور کوئی ہے، تلاش کرتا ہوا اس کے مکان پر گیا، اس کے گھر پر گیا اور کہنے لگا، لوگوں سے پوچھا، او لوگوں یہ بتاؤ یہ کس اللہ والے کا جنازہ تھا؟ محلے والوں نے کہا، گاؤں والوں نے کہا، یاروں نے کہا، اپنوں نے کہا، غیروں نے کہا، یہ عالم نہیں تھا، مولانا نہیں تھا، حاجی نہیں تھا، قاضی نہیں تھا، محتمم نہیں تھا، امام نہیں تھا، مؤذن نہیں تھا، یہ جاہل آدمی کسان تھا۔ اللہ والے نے کہا ذرا اس کے گھر کا پتہ بتاؤ۔ یہ اللہ والا اس کے مکان پر گیا، اندر اس کی جوان بیٹی بیٹھی ہوئی رو رہی ہے تنے تنہا۔ اللہ والے نے پوچھا، بیٹا وہ کون ہے جس کا انتقال ہوا؟ بیٹی کہنے لگی، او اللہ والے وہ میرے بابا تھے، آج میں نے ان کی میت کو دیکھا ہے۔ اللہ والے نے کہا کہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن بیٹا یہ بتا تیرے بابا کا عمل کیا تھا؟ گاؤں کے لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ مولانا نہیں تھے، حاجی نہیں تھے، نمازی نہیں تھے، غازی نہیں تھے، کوئی نہیں، نمازی تھے، کوئی بہت بڑے اللہ والے نہیں تھے، کوئی بہت بڑے بزرگ نہیں تھے۔ پھر تمہارے بابا کا عمل کیا تھا اور کیا کام کرتے تھے؟ وہ کون سا عمل تھا ان کی زندگی؟ اللہ والے عمل تو کچھ نہیں تھا، وہ اوپر دیکھو
4 لہو پر ایک بہت پرانی کتاب ہے، بہت پرانی کتاب ہے۔ میرا بابا جب بھی اپنے کھیت پہ نکلتا، کسان کا کام کرتا تھا، تو میرا باپ تو تھا جاہل، لیکن قرآن کریم کی محبت کا یہ عالم تھا کہ کھیت پر نکلنے سے پہلے وہ قرآن کو کھول کر میرا بابا بیٹھ جاتا اور اس کے ہر لائن کو انگلی یوں پھرا پھرا کر کے کہتا، ہر لائن کے بعد کہتا، اللہ آپ نے جو کہا ہے وہ صحیح ہے۔ 2-4 منٹ انگلی پھرا پھرا کر کے یہی جملہ کہتے ہیں، اللہ آپ نے یہ کہا یہ بھی صحیح، یہ کہا یہ بھی صحیح، یہ کہا یہ بھی صحیح۔ پھر آنکھ سے آنسو گرتا، پھر میرا بابا اسے فنون کر کے وہیں پر اٹھا کر کے رکھ دیتا اور اس کے بعد اپنے کھیت میں چلا جاتا۔ اللہ والے کے آنسو گر گئے، کلیجہ دھڑکنے لگا کہ کلام مقدس کی محبت کا یہ مطلب کہ سوال جواب بعد میں ہوگا۔ گلاب کی پتیوں سے اس کی قبر کا استقبال کیا گیا۔ اس لیے آؤ میرے محترم، کلام مقدس کو اپنی زندگی کا انمول تحفہ سمجھو، اس سے رشتہ مضبوط کرو۔ اللہ دنیا میں بھی عزت دے گا، آخرت میں بھی عزت دے گا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محمد مبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلا، یا اللہ غلط راستے سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ملک و ملت کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ یہ مجمع جو اس وقت یہاں بیٹھا ہے ان سب کو اپنے پاکیزہ قرآن کا دیوانہ بنا دے، یا اللہ قرآن کا عاشق بنا دے، یا اللہ قرآن سے صبح ہو اور قرآن سے شام ہو ایسی عادت ان کی بنا دے۔ یا اللہ یہ بڑے بھولے بھالے لوگ ہیں، یا اللہ یہ بڑے معصوم لوگ ہیں، یا اللہ یہ آپ کے محبوب سے محبت کرنے والے ہیں، یا اللہ یہ آپ کے علماء سے پیار کرنے والے لوگ ہیں۔ مولا کریم ان کی محبت کا بدلہ ہم کچھ نہیں دے سکتے، آپ ان کی محبت کا بدلہ ان کو عطا فرما دے۔ یا اللہ ان کے بچوں کو قرآن کا حافظ بنا دے، یا اللہ ان کی بیٹیوں کو قرآن کریم کی حافظہ بنا دے، یا اللہ ان کی ماؤں کو قرآن کی عاشقہ بنا دے۔ امت کی ماں بہن بیٹی اور بچوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں اپنے محبوب کے نقش قدم پہ چلا، یا اللہ ہم اپنے محبوب کے نقش قدم پہ چلا، یا اللہ سنتوں کو زندہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آج سے پہلے جتنے گناہ ہم سے ہوئے ہیں ہر گناہ پر ہم توبہ کر رہے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ تمام گناہوں کو معاف فرماتے ہوئے آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی ہمت عطا فرما۔ یا اللہ اکابر کی امت جیسے علماء اس مدرسے سے پیدا فرما، کلام مقدس کے جید حفاظ اس مدرسے سے پیدا فرما۔ یا اللہ ہمیں جو لوگ بیمار ہیں، چھوٹی بیماری ہو یا بڑی بیماری ہو، میرے اللہ ہر ایک کو شفا عطا فرما دے۔ یا اللہ دواؤں سے ہم تھک چکے ہیں، مولا کریم تو اپنا خاص فضل ہمارے بیماروں پہ کر دے۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے بیماروں کو تندرستی عطا فرما، اور جو لوگ دنیا سے چلے گئے اے اللہ وہ قبر میں اکیلے ہیں، اے اللہ آپ ان کے دوست بن جائیے، اے اللہ آپ ان سے پیار کرنے والے لانے جہاد والی موت عطا فرما، تلاوت قرآن والی موت عطا فرما، باوضو اور پاکیزگی کی حالت میں ہمیں موت عطا فرما۔ ارے میرے مولا، پیارے مولا، اچھے اللہ، ہمیں مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرمائیے، مرتے وقت ہماری زبان پہ کلمے کو جاری اور ساری فرمائیے۔ یا اللہ عافیت، صحت، تندرستی کے ساتھ ہم سارے لوگوں کی عمر میں برکت عطا فرما، ہم سب کی عمر میں برکت عطا فرما، بیماریوں سے پاک زندگی ہم سب کو عطا فرما۔ یا اللہ یہ بچہ جو کلام مقدس کا حافظ بنا ہے، موت تک قرآن کو یاد رکھنے کی اور اس کے عمل کی توفیق عطا فرما، تو اپنے فضل اپنے کرم سے ہماری دعا کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔